موضوع جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، عدالت صحابہ نہایت اہم موضوع کہ جس پر گفتگو کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے، چونکہ تشیع اور تسنن کے درمیان جو ایک معرکہ خیز مسئلہ ہے وہ عدالت صحابہ کا ہے۔ اہل سنت دعوے دار ہیں کہ جتنے بھی صحابہ ہیں جنتی ہیں، وہ کچھ بھی کر لیں وہ پھر بھی جنتی ہیں، وہ چوری بھی کر لیں جنتی ہیں، وہ زنا بھی کر لیں جنتی ہیں، وہاں پر سب جو ہے وہ یعنی اندھی بانٹ ہے، کچھ بھی کریں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ تو یہ ایک اہل سنت کے ہاں ایک ان کی عقل و منطق جہاں تک پہنچی ہے وہ یہی ہے کہ ہم تمام صحابہ کی عدالت کے قائل ہیں۔ عدالت سے مراد فقط یہ نہیں وہ کہتے، ایک طرح سے ظاہراً وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث میں ان کی عدالت کے قائل ہیں، لیکن عملاً اگر دیکھا جائے تب بھی وہ ان کی عدالت کے قائل ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ معجور ہیں، عند اللہ معجور ہیں، کچھ بھی کر لیں۔ اور خود اہل سنت اپنی جہاں پر بھی انہوں نے عدالت صحابہ کی بحث کی وہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہے اور یہ واضح ہے کہ کچھ صحابہ چوری بھی کرتے تھے، کچھ صحابہ زنا بھی کرتے تھے، کچھ صحابہ جھوٹ بھی بولتے تھے، غیبتیں بھی کرتے تھے، بہت کچھ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اوپر لازم ہے ہم اس سے چشم پوشی کریں اور ان کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اور جن کتابوں میں صحابہ کے حوالے سے کچھ بیان کیا جائے، ان کے متائن اور مسالے بیان کیے جائیں، ان کو آگ لگا دیں، ان کو نیست و نابود کر دیں، ان کا ککھ نہ باقی رکھیں۔ تو یہ اہل سنت کا ایک مبنی ہے۔ اب اس مبنی کو دیکھتے ہیں کہ آیا قرآن و سنت کے مطابق اگر چلیں تو کیا یہ ان کا منہج اور یہ جو مبنی انہوں نے قائم کیا ہے درست ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ روایات خود اہل سنت کے ہاں ایسی روایات پائی جاتی ہیں جس کے ساتھ یہ مبنی ٹکراتا ہے۔ دیکھیں، عدالت صحابہ کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے ہاں جتنے صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے عادل ہیں، اور ان میں سے اگر ایک صحابی بھی غیر عادل ثابت ہوا تو آپ کا یہ قاعدہ یہ تباہ ہو جائے گا اور یہ قاعدہ رہے گا ہی نہیں۔ اہل سنت کے ہاں صحابہ کے جو ہے وہ فضائل کے اعتبار سے کچھ مراتب ہیں۔ سب سے پہلے جو ان کے ہاں فضائل کا مرتبہ ہے، فضیلت کا مرتبہ ہے صحابہ کے ہاں، جو سب سے زیادہ فضیلت والے شمار کیے جاتے ہیں وہ خلفائے راشدین ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ عشر مبشرہ شمار کیے جاتے ہیں، پھر اصحاب بدر شمار کیے جاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں اصحاب بدر کو وہ تیسرے نمبر پہ شمار کرتے ہیں، اور ظاہر ایک بڑا نام ہے اصحاب بدر کے صحابہ کے، کافی صحابہ وہاں پہ موجود تھے، اور ان سب کو اہل سنت ایک بہت ہی عزت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بلکہ بخاری میں تو یہ بھی موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ نے معاف کیا ہے، جو بدر میں شریک ہوئے ہیں اصحاب بدر ہیں، فَافْعَلُوا مَا شِئْتُمْ، تم جو کچھ کہو کرو، تم کرتے رہو، اللہ تمہارے جو ہے کوئی گرفت نہیں کرے گا۔ اب سارے کے سارے جو ہے وہ ایک چھٹی مل گئی ہے وہاں پہ۔ تو ان کے ہاں صحابہ کے ایک مراتب موجود ہیں، اور اس میں تیسرے مرتبے پہ بدر کے صحابی ہیں۔ میں آپ کو آج ایک بدر کے ایک صحابی کی حالت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے جو عدالت صحابہ ہے وہ اسی کیا حیثیت ہے۔ تو بدر صحابی آپ دیکھیں، یہ ہے الطبقات الکبریٰ، طبقات الکبریٰ اس کی تیسری جلد پہ، اور صفحہ نمبر بنتا ہے 353 پہ۔ یہ آپ دیکھیں، معتب بن قشیر بن ملیل بن زید بن عطاف بن دبیعہ، یہ کون ہے؟ شہد بدرا و احدا، یہ بدر اور احد کا صحابی ہے، بدر میں بھی شرکت کی ہے اور احد میں بھی شرکت کی ہے، دونوں جگہوں پہ جناب نے شرکت کی ہے۔ یعنی کس میں؟ معتب بن قشیر، جی معتب بن قشیر بدری صحابی بھی ہے اور احد میں بھی شرکت کی ہے۔ یعنی آپ کے ہاں جو تیسرے مرتبے پہ جو فضائل کے لحاظ سے، یعنی عشر مبشرہ کے بعد، یہ 10 صحابہ کے بعد اگر کوئی صحابی ہیں کہ جس کے فضائل موجود ہیں وہ یہی معتب بن قشیر الانصاری ہیں۔ یا ایک اور حوالہ آپ دیکھیں، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، یہ جناب مزی نے یہ کتاب ان کی ہے، اور اس کی دوسری جلد پہ صفحہ نمبر 456 پہ آپ دیکھیں، یہ بھی کیا کہتے ہیں؟ تسمیت اصحاب العقبہ، جو اصحاب العقبہ ہیں ان میں سے معتب بن قشیر الانصاری ہیں، معتب بن قشیر الانصاری کا نام لیا ہے، یعنی جو اصحاب عقبہ میں سے شمار کیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ایک جگہ پہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اصحاب بدر میں سے ہیں، دوسری جگہ پہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو رسول اللہ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی اصحاب عقبہ میں سے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر یہ خود کہتے ہیں کیا؟ قد شہد بدرن، نے بدر کا جو ہے نا مشاہدہ کیا ہے، یہ بدر میں شمار جو ہے وہاں پہ موجود تھا۔ وَهُوَ الَّذِي قَالَ، یہ وہی ہے کہ جس نے کہا، یعدنا محمد کنوز کسری و قیصر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وہ ہمیں کسری اور قیصر کے خزانوں کے وعدے دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ قیصر اور
کسرا کے خزانے تمہارے ہاتھوں میں آ جائیں گے۔ وَأَحَدُنَا لَا يَأْمَنْ عَلَىٰ خَلَائِهِ، یعنی ہم میں سے کوئی ایک اس کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ قضائے حاجت کے لیے چلا جائے۔ یہ ایک جنگ کے دوران یہ جو آپ کے ہاں تیسرے مرتبے پر سب سے بڑھ کر جو ہے فضائل والے صحابی ہیں، اس کی یہ حالت ہے کہ ایک جنگ کے دوران وہ رسول اللہ کے اس وعدے کا مذاق اڑاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹوائلٹ تک نہیں جا سکتے، ہم قضائے حاجت کے لیے نہیں جا سکتے، اور یہ نبی ہمیں وعدے کے پتہ نہیں کسرا اور قیصر کے خزانے، کدھر کیسر اور قیصر کے خزانے، یعنی جا کے تکذیب کر رہے ہیں رسول خدا کو۔ یہ ایک دوسرا حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ اب ایک اور حوالہ جو ہے وہ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، یہ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ مشہور کتاب اہل سنت کے ہاں، یہ ابن اسیر جزری کی کتاب ہے، اس کے حصے ہشتم پہ اردو میں ہے، اور صفحہ نمبر بنتے 226 پہ۔ کیا کہتے ہیں؟ معتب بن قشیر، یہ معتب بن قشیر کون ہے؟ بیعت عقبہ میں اور بدر و احد میں شریک تھے، یعنی بیعت عقبہ میں بھی یہ شریک ہے، یعنی جو رسول خدا نے ہجرت نہیں کی ہے، ہجرت سے پہلے جو رسول خدا نے مکہ میں بیٹھ کر جو انصار کے وفود آئے ہیں ایک دو سال تک، وہ حج کے دوران، اور رسول خدا سے مخفی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور رسول خدا سے کی بیعت انہوں نے کی ہے، ان میں سے ایک کون ہے؟ وہ یہی معتب بن قشیر الانصاری ہے۔ بس معتب بن قشیر الانصاری وہ بیعت عقبہ میں شریک ہے، پھر بدر و احد میں بھی شریک ہے، اور باقی جنگوں میں بھی شریک ہے، اور اس کے جو مشہور جملہ ہے وہ بھی ایک جنگ میں ہی شریک ہے۔ دیکھیں یہ کون ہے آپ کے ہاں؟ یہ آپ کے ہاں ایک تیسرے نمبر پہ صحابی ہے۔ اب یہ وہی جملہ آپ ابن کثیر دمشقی سے لے لیں، تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر الدمشقی، اس کے جزء سادس پہ یعنی چھٹی جلد پہ صفحہ نمبر 388 پہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت لے کے آتے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ یہ جو آیت ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، یہ قرآن مخاطب کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہ جب زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، جب تمہارے دل جو ہے حنجروں تک پہنچ گئے، جب تم لوگوں نے دشمن کو دیکھا تو تمہاری طبیعتیں خراب ہو گئی، جب تمہارے دل کی دھڑکن جو ہے نا تیز ہو گئی کہ اب یہ کیا ہوگا، ساری جگہوں پہ وہ دشمن ہی دشمن ہے، اور ظاہر ہے وہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ ہی نہیں کیا ہے۔ جو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض تھا اور وہ لوگ کہ جو منافقین تھے، انہوں نے جب دشمن کے ان فوجوں کو دیکھا تو کہنے لگے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ تو وہاں پہ یہ آیت بھی اتری ہے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ كُلَّ الظَّنِّ، مؤمنوں نے ہر طرح کے ظن جو ہے نہ کیے ہیں، اور منافقوں نے بھی آ کے حتی قال معتب، وہی معتب بن قشیر نے کیا کہا؟ کان محمد یعدنا ان نأکل کنوز کسرا وقیصر، محمد مصطفیٰ ہمیں وعدہ دیتے تھے کہ ہم کسرا و قیصر کے کنوز وہ حاصل کریں، وَأَحَدُنَا لَا يَقْدِرْ عَلَىٰ أَنْ يَذْهَبْ إِلَى الْغَائِطِ، ہم میں سے کوئی جو ہے یہ قدرت بھی نہیں رکھتا کہ وہ کدھر جائیں، وہ حاجت کے لیے جائیں، وہ قضاء حاجت کے لیے جائیں۔ یہ ایک حوالہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ لیا، اور ایک میں جلدی سے ایک اور حوالہ بھی آپ کے سامنے رکھ لوں تاکہ ہمارے دوستوں کو اندازہ ہو جائیں کہ یہ کیسا شخص ہے، اور ان کو صحابی کہا جاتا ہے، اور انہی کا نام لیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ان سے محبت کرنا وہ دین کا حصہ ہے۔ تو یہ جو رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ ان سے محبت کرنا آپ کی دین کا حصہ ہے۔ یہ معرفت الصحابہ لابی نعیم الاصبہانی، یہ اب دیکھیں اس کے صفحہ نمبر 2593 پہ یہ حدیث لے کے آئے ہیں، ایک روایت لے کے آئے ہیں، اور روایت کیا ہے؟ عبداللہ بن زبیر، وہ زبیر سے نقل کرتے ہیں، زبیر بن عوام سے، وہ کہتے ہیں واللہ لکأنی اسمع قول معتب بن قشیر، میں معتب بن قشیر کی یہ بات سن رہا تھا ایک جنگ پر، اور لوگ اس وقت جو ہے وہ اونگ کے حالت میں ہو گئے تھے، میں وہ سن رہا تھا، وہ کیا کہتا؟ لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر یہ جو رسول کہتے ہیں وہ سچ بات ہوتی تو ہم یہاں پہ قتل نہیں ہوتے۔ یہ جنگ احد کی بات ہو رہی ہے،
जंग बदर में शिरकत करने वाला, बैअत अक़बा में शिरकत करने वाला, जंग ओहद में जब वो मकतूलिन को देखते हैं तो फ़ौरन क्या कहते हैं, अगर ये बात दुरुस्त होती, सच होते नबी मुस्तफ़ा, तो हम यहाँ पे कत्ल ना होते, मा कुतिल ना होना। इसी तरह तारीख़ अल-इस्लाम व वफ़ियात अल-मशाहिर वल आलाम, ज़हबी की किताब है, इसकी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 111 पे देखिए यही रिवायत लेके आए हैं ये जनाब ज़हबी। क्या कहते हैं, वल्लाहि लकअन्नी अस्मा क़ौल मुअत्तब बिन कुशैर, मुअत्तब बिन कुशैर का कौल जो है मैं सुन रहा हूँ कि वो क्या कह रहे थे, लौ कान लना मिनल अम्रि शैउन मा क़ुतिलना हाहुना, अगर हमारे भी इस उसमें कोई हिस्सा होता तो हम यहाँ पे कत्ल ना होते। देखिए ये यानी मतलब ये है कि आप अगर इस तरह के लोगों के साथ मोहब्बत करते हैं तो ठीक है, फिर आप करते रहें, हम आपको मना नहीं करते, लेकिन आप हमें मजबूर नहीं कर सकते। ये एक मुकद्दमाती बात हमने की खुद इस मौजू के हवाले से कि आप देखें आपके सहाबा में से बेशुमार ऐसे नाम मौजूद हैं, बेशुमार जो खारिजी हैं, जो बाद में खवारिज में से शुमार किए गए हैं, जो बाद में मुर्तद हो चुके हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े गलतियाँ की हैं, जिन्होंने ख़ुद कहा है कि रसूल के बाद हमने बिदअतें अंजाम दी हैं। तो एक पूरी फहरिस्त है। तो आपका जो नज़रिया है अदालत सहाबा वाला, वो नज़रिया किसी तौर पर भी न अक़लन, न दिरायतन, न सनदन, आप न कुरान से, न हदीस से, न रिवायत से, कहीं से भी वो साबित नहीं हो सकता। जी।